الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة صدق الله العظيم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرماتے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں جو نماز باجماعت کا اہتمام کرتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوستو، نماز وہی اللہ کے دربار میں مقبول ہے جو نماز حضور قلب کے ساتھ ہو۔ حضور قلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دل کا حاضر رہنا۔ اسی لیے اللہ والے صوفی لوگ، ان کے یہاں یہ اصطلاح ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز ہوتی ہی نہیں ہے مگر دل کی حضوری کے ساتھ۔ بات کو سمجھو، آپ آئے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اور آپ نے قول باندھا، تکبیر تحریمہ پڑھی، اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز میں داخل ہو گئے۔ اب صوفیہ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں تو داخل ہو گئے، اب سلام تک آپ کا جسم جس طرح نماز میں داخل ہے، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی عقل، آپ کا دھیان، یہ سب کے سب نماز کے اندر حاضر رہنا چاہیے۔ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ حدیث بھی ہے نا کہ یہ احساس پیدا کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ احساس اتنا طاقتور نہیں بن رہا تو کم از کم اتنا تو سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سوچ پیدا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ سوچ، یہ دھیان کہ میں جمعے کی نماز میں ہوں، میں یہ پڑھ رہا ہوں، میں اس میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، پھر میں اس کے بعد یہ صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات چیت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں دل کا حاضر رہنا، دماغ کا حاضر رہنا۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ جو دماغ کی، دل کی جو حضوری ہے، یہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک رہنی چاہیے۔ اگر 2 منٹ کے لیے بھی آپ کا دل حاضر نہیں ہے، 2 سیکنڈ کے لیے بھی، 10 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کا دل حاضر نہیں، دماغ حاضر نہیں ہے، تو وہ آپ کی نماز کو مانتے ہی نہیں ہے، آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ اب نماز کیسے دہرانی پڑے گی؟ تو حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ اگر اس نماز کے بعد نوافل جائز ہے، مستحب ہے، تو اس جگہ پر آپ اپنی نماز کو واپس دہراؤ۔ کس طرح دہرانی ہے؟ وہی حضور قلب کے ساتھ کہ الف سے لے کر یا تک آپ کا دل نماز میں حاضر رہنا چاہیے۔ دوسری مرتبہ نماز دہرائی، مگر صورتحال یہ کہ آپ کا دل 7 منٹ کی نماز ہے، 3 منٹ کے لیے حاضر نہیں ہے، تو پھر سے آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ اور جن نمازوں کے بعد نوافل نہیں ہیں بلکہ نوافل پڑھنا مکروہ ہیں، تو وہاں مکروہ وقت نکل جانے کے بعد آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ تو یہ صوفیہ کا اصول ہے۔ مگر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بہت اچھا اصول بیان فرمایا، اور اس کی تلافی کے لیے ایک حدیث کو مستند بنا کر اس سے استدلال کرتے ہوئے بہت بہترین شکل انہوں نے بیان فرمائی۔ بات تو وہی ہے جو میں نے بھی بیان کی کہ اہل اللہ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ بھائی نماز جو ہے دل کی حضوری کے بغیر نماز صحیح ہوتی ہی نہیں، بات وہی ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ تو بڑا دشوار ہے، یعنی اس طریقے سے تو یہ فتنوں کے زمانے میں تو کوئی مسلمان نماز بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس کی نماز حضور قلب کے ساتھ 100% حضور قلب کے ساتھ ہو، یہ بہت مشکل ہے۔ تو انہوں نے اس کی تلافی یہ فرمائی کہ بھائی آدمی جب نماز پڑھیں تو دیکھیں کہ اس کی کتنی منٹ کی نماز ہے۔ مثلا 7 منٹ کی نماز ہے یا 8 منٹ کی نماز ہے، 2 رکعت، 3 رکعت اور 4 رکعت ہے، تو 10 منٹ کی نماز ہے۔ 10 منٹ کی نماز میں کتنے منٹ حضور قلب کے بغیر ہوئے، یعنی دل کی حضوری کے بغیر ہوئے، دل کے حاضر ہوئے بغیر ہوئے؟
تو دیکھا کہ بھائی 3 منٹ ایسے ہیں جو دل کی حضوری کے بغیر ہوئے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر سے دوبارہ اسی نماز کو پڑھیں اور اس میں دل کی حضوری لاوے 3 منٹ کے لیے۔ اس نے 3 منٹ دل کی حضوری کے ساتھ اسی نماز کو ریپیٹ کر کے پڑھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تلافی ہو گئی، کیونکہ 7 منٹ کی نماز تھی، 4 منٹ تو اس نے دل کی حضوری کے ساتھ پڑھی تھی، 3 منٹ بغیر حضوری کے، اس لیے 3 منٹ کی تلافی ہو گئی۔ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ریپیٹ کر کے اپنی نماز کو صحیح کرے۔ خیر، یہ اہل اللہ جو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی دل کی حضوری کے بغیر، خشوع خضوع کے بغیر، تعدیل ارکان کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ تعدیل ارکان سمجھتے ہو نا؟ تعدیل کے معنی ٹھیک ٹھاک کرنا، ارکان کے معنی یہ رکن کی جمع ہے، بہو وچن ہے۔ یعنی رکن کس کو کہتے ہیں؟ جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ سب رکن ہے۔ تو قیام اس طرح کرو کہ لگے کہ بھائی آپ نے قیام کیا ہے، کوئی دور سے دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ اس میں تو کہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نماز ہو رہی نہیں ہو رہی۔ جیسے صبح میں آپ دکان کھولتے ہیں تو آپ نے شٹل کھولا اور پھر بند کر دیا، تو سامنے والے کو تو کیا لگے گا کہ بھائی دکان کھلی ہی نہیں ہے، حالانکہ دکان کھلی ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ شٹل کھول کے ماشاءاللہ دوپہر میں جب 1 بجے اذان ہوتی ہے، پھر شٹل بند ہوتا ہے اور اس کا کہ دروازے بند ہوتے ہیں، تب پتہ لگتا ہے کہ بھائی دکان کھلی تھی اب بند ہوئی۔ ایسے ہی آپ کی نماز کا ہر رکن اپنی جگہ پر وقت مانگتا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ بھئی اس کو اطمینان سے ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں جیسے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس طرح نماز پڑھیں گے جیسے مرغی دانہ چگتی ہے، تو اس طریقے سے نماز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز خشوع خضوع اور حضور قلب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرماوے اور رحمت فرماوے حضرات فقہا پر کہ وہ ہم پر بڑے مشفق ہوئے۔ حضرات فقہا نے اس کے لیے بہترین راستے نکالے، کیونکہ میں نے ابھی تک جو آپ کو بات بیان فرمائی وہ میرے کو بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے اور آپ کو بھی ہضم نہیں ہو رہی ہوگی، پھر ہماری نماز کیسے ہوگی؟ تو فقہائے کرام ہیں، انہوں نے بہت بہترین اس کا حل نکالا ہے۔ حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ نماز کے خشوع خضوع کے اور حضور قلب کے بہت سے درجات ہیں۔ ایک تو ایک دم اعلیٰ درجے کی نماز ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تھی، جیسے صحابہ کرام کی نماز تھی۔ یہ ان کی نماز حضور قلب کی اعلیٰ مثال ہے کہ یہ اپنی نمازوں میں، جیسے ایک واقعہ مشہور ہے کہ 2 صحابی ایک پہاڑ پر پہرا دے رہے تھے، تو ایک صحابی نے کہا کہ بھئی میں آرام کرتا ہوں اور تم نماز میں لگ جاؤ، اور پھر تمہاری نماز پوری تو میں کیا ہے ڈیوٹی پہ لگ جاؤں گا، تم آرام کرنا وہاں تک۔ تو جو صحابی نماز میں لگے تو سامنے سے دشمن کے تیر لگ رہے ہیں ان کے پیروں پر، جسم پر، اور خون کے فوارے نکل رہے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے تیر لگ رہے ہیں، خون کے فوارے مجھے نکل رہے ہیں۔ اور نماز میں اتنا دل لگا کے وہ نماز پڑھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو بھول جاتے تھے۔ تو وہ تو ایک صحابی رسول غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ بھائی تمہارے خون کے فوارے نکلے، تو تب ان کو پتہ چلا کہ بھائی میں نماز میں مجھے تیر لگائے اور خون کے فوارے نکلیں۔ اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا تھا کہ بھائی خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو ایک تو حضور قلب کی اعلیٰ مثال یہ ہے کہ ایک بالکل اعلیٰ مثال ہے حضور قلب، ایک ہے ادنا مثال۔ ادنا مثال بھی ہے، جیسے اعلیٰ مثال میں آپ یہ بھی مثال لے سکتے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب 2 رکعت تہجد کی نفل کی نیت سے قول باندھتی تھی تو اتنا دل لگا کر قرآن پڑھتی تھی، اتنی مٹھاس لے کے کہ لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، یہاں تک کہ قاعدے کے بعد سلام پھر کر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو سحر کا وقت ہو جاتا تھا، یعنی فجر صبح صادق کا وقت ہو جاتا تھا، تو کہتی تھی یا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ صرف 2 رکعت میں تیری رات پوری ہو گئی۔ یعنی ان کی نمازوں کا یہ عالم تھا۔ تو بہرحال یہ حضور قلب کی اعلیٰ مثال ہے۔ ایک حضور قلب کی ادنا مثال جیسے ہمارے اہل اللہ والے پیر اولیاء ان کی نمازیں تو ان کی نمازیں بھی اتنی اونچی اعلیٰ قسم کی ہوتی تھی، جیسے کہ ہمارے پیر اولیاء میں سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں نوافل کا بہت اہتمام فرماتے تھے اور بہت قرآن سنتے تھے، یہاں تک کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا
ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے سنت کے خاطر ان کے پیروں پر ورم آ جائے، تو یہ حضور قلب کی یہ متوسط مثال ہے، اور ایک حضور قلب کی بالکل ادنا مثال ہے، ادنا سے ادنا۔ تو فقہا فرماتے ہیں ادنا مثال یہ ہے کہ جب آدمی نماز کی تیاری کرے تو قول باندھنے سے پہلے نیت کر لے۔ دیکھو نیت کرنا فرض ہے، تو نیت کا کیا مطلب ہے؟ دھیان لگانا۔ یہ دھیان لگاوے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے میں یہ 2 رکعت نماز فرض یا سنت یا نفل پڑھ رہا ہوں، تو بس اس میں اس کا صرف یہ دھیان لگ گیا کہ میں اللہ کی رضا کے خاطر یہ 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں یا 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں یا 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، بس اتنا، یہ ادنا سی یہ حضور قلب یہ بھی کافی ہے۔ حضرات فقہا فرماتے یہ تیسری کیٹیگری کی نماز ہے۔ اس کے بعد اگر پوری نماز میں 4 رکعت ہو یا 2 رکعت والی ہو، اس کو حضور قلب نہیں رہا، پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ پہلی جو مثال ہے اس میں اعلیٰ قسم کا حضور قلب ہے، دوسری مثال ہے اس میں متوسط قسم کا حضور قلب ہے، تیسری مثال ہے اس میں ادنا درجے کا حضور قلب ہے، یعنی تھوڑا سا حضور قلب پایا گیا۔ تو حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ 3 کیٹیگری والی نماز ہے، تو یہ بھی نماز ہے، بس نماز ضرور ہے لیکن یہ کمی ہے، نماز ضرور ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ کمی ہے۔ اور یہ حضرات جو ہے یعنی فقہا اور اہل اللہ، ان دونوں کا مستدل وہ حدیث ہے، کون سی؟ وہ حدیث اعرابی کہ ایک دیہاتی صحابی تھے، وہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور نماز پڑھنے لگے، اور انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا جاتے ہوئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا وعلیک السلام، فرمایا فرجع صلی فإنک لم تصلی، فرمایا کہ آپ واپس لوٹو، اس لیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو آپ واپس اس نماز کو دہراؤ۔ تو اس طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، انہوں نے ایک بار نماز پڑھائی تو پھر فرمایا فرجع صلی فإنک لم تصلی، پھر تیسری بار اسی طرح فرمایا، 3 مرتبہ ان کی نماز دہروائی۔ بہرحال انسان ہے تو ان کو تھوڑا تکلیف ہوئی طبیعت پہ کہ یہ کیا بات ہے کہ میری نماز صحیح ہو کر ہی نہیں آ رہی ہے، تو انہوں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ پھر میری کس طرح ہو میری نماز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے تعدیل ارکان اور خشوع خضوع کے ساتھ پوری نماز پڑھ کر ان کو دکھائی کہ تم اس طریقے سے نماز اگر پڑھتے ہو تو یہ تمہاری نماز مکمل ہے، اور اگر اس میں کچھ بھی کمی ہے تو وہ تمہاری نماز تو ہے لیکن کمی والی نماز ہے۔ کیسی نماز ہے؟ کمیوں والی نماز ہے۔ تو ہمارے یہاں ہے نا احناف کے یہاں تعدیل ارکان واجب ہے اور بھی دیگر واجبات ہے، تو ہمارے یہاں یہی مسئلہ ہے کہ اگر تعدیل ارکان نہیں، آپ نے جیسے مرغیاں چونچ مارتی اس طریقے سے نماز پڑھی تو آپ کا تعدیل ارکان چھوٹ گیا، واجب چھوٹ گیا، تو ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، یعنی اس کی تلافی کر لو ہے، اور اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو نماز کو دوبارہ دوہرا دو۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اس نماز کے اندر ایک ادنا درجے کا جو حضور قلب ہونا چاہیے وہ بھی فوت ہو گیا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان بوجھ کر کیا ہے تو آپ کو دوہرا لو، اور اگر جان بوجھ کر نہیں کیا تو سجدہ سہو کر کے اس کی تلافی کر لو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ ساری حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اور صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ لم تذهب الصلاۃ کلھا، یعنی اگر اس طریقے سے تعدیل ارکان ختم ہو جاتا ہے یا کوئی یعنی حضور قلب کی کمی ہو جاتی ہے تو یوں نہیں کہیں گے کہ بھئی اس کی پوری کے پوری نماز ضائع ہو گئی، بھئی نماز تو ہو گئی لیکن نماز کامل نہیں ہوئی۔ تو یہ یعنی جو اہل اللہ نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ نماز نہیں ہوتی مگر حضور قلب کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کامل نہیں ہوتی ہے مگر حضور قلب کے ساتھ۔ تو دل پورا حاضر رہے، دماغ حاضر رہے تو ہماری نماز جو ہے وہ کامل ہو سکتی ہے، اس کے بغیر ہماری نماز کامل نہیں ہو سکتی۔ دوستو حضور قلب کا جو عکس ہے، یعنی اس کے برعکس کیا آتا ہے، اس کا اپوزٹ میں کیا ہے؟ غفلت ہے۔ اس لیے اسباب غفلت کو شیطان کہا گیا، بت پرستی کہا گیا ہے، اسباب غفلت کو شہوت پرستی، شیطان پرستی کہا گیا ہے۔ آپ نے یہ حدیث میں سنا ہوگا کہ ایک شخص تھے، وہ کبوتر کے پیچھے بھاگنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان یتبع شیطانہ، ہے نا، شیطان یتبع شیطانہ، کہ ایک شیطان ہے جو شیطانہ کے پیچھے بھاگ رہا۔ حالانکہ دیکھیے کبوتر پاک ہے، اس کا گوشت حلال ہے، ٹھنڈی میں کھاتے ہیں، جس کو لقوا ہے وہ اس کا گوشت کھائے
تو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کبوتر ایک اپنی رفتار میں اڑ رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، مگر چونکہ یہ شخص اس کے پیچھے بھاگا تو ایک اچھے کام کو، مفید کام کو چھوڑ کر غیر مفید کام کے پیچھے لگائے، اور اس کا سبب کون بنا؟ کبوتر بنا۔ تو فرمایا کہ یہ شیطان یتبع شیطانہ، تو جو یعنی غفلت کا جو سبب ہے وہ بھی کیا ہے؟ غفلت ہے، وہ بھی شیطان ہے، جس کے پیچھے شیطان بھاگ رہا ہے، اور شیطان کے پیچھے شیطان ہی بھاگتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پیچھے دوڑ رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ شیطان ہے نا، اس کو شیطان ہوا۔ تو غفلت کا سبب بھی جو ہے وہ شیطان ہے، وہ بت پرستی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں بت پرستی ہے، یہ شہوت پرستی ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے فقہائے کرام نے اس سے ایک اصول نکالا ہے کہ کل ما شغلک عن الحق فہو الطاغوت، ہر وہ چیز جو تجھ کو حق سے ہٹا دے وہ فہو طاغوت کا، وہ تیرا شیطان ہے۔ تو حق سے جو چیز بھی ہم کو ہٹا دے گی وہ ہمارا شیطان ہے، وہ ہمارا بت ہے، وہ ہماری مورتی ہے جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرماوے۔ ویسے تو دیکھیے شیطان جو ہے فی نفسی ہی اس کچھ اثر ہوتا ہے شیطان پر، تو اس کی ذات پر ہی اثر ہوگا۔ کل قیامت کے دن جہنم میں جب اس کو ڈالا جائے گا تو اس کی ذات پر ہی اثر ہوگا۔ وہ آپ نے آیت کریمہ آپ پڑھی ہوگی جس میں فرمایا حسب جہنم انتم لہا واردون، ہے نا، یہ آیت کریمہ ہے، اس کے اندر فرمایا کہ جو کچھ بھی تم یہ شیطان کی عبادت کرتے ہو تو یہ کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مگر یہ جو مورتیاں ہیں، یہ پتھر ہے جن کی پرستش کی جاتی ہے، جہنم کا ایندھن نہیں ہے۔ وہاں ان کو جہنم میں جلایا جائے گا، کولسا بنایا جائے گا۔ ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ اس لیے دیا جائے گا تاکہ کافروں کو حسرت ہو، افسوس ہو، تاکہ کافروں کے سامنے ان کی بیوقوفی ظاہر ہو جائے کہ بھائی تم جس مورتی کی اور جس سورج کی اور جس چاند کی پوجا کرتے تھے، دیکھو وہ جہنم کے اندر جل رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جلتے۔ وہ آیت کریمہ مجھے یاد آئی، لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، کہ اگر یہ لوگ معبود ہوتے، اگر یہ لوگ حقیقی خدا ہوتے تو یہ جہنم کے اندر نہ آتے، یہ جہنم کے اندر پڑے ہوئے، معلوم ہوا کہ یہ حقیقی خدا نہیں ہے۔ تو دوستو ہماری نماز جو ہے نا بالکل حضور قلب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور حضور قلب کا مفہوم بھی سمجھو۔ حضور قلب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں خیالات جو آتے ہیں، ہے نا، یہ جو خیالات، ایک تو دیکھیے ایک خیالات آتے ہیں، ایک دوسرا ہے خیالات ہم لاتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم جب نماز شروع کریں تو ہمارے دل میں غیر اللہ کے خیالات آوے ہی نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ ناممکن ہے نا۔ خیالات آنا نہ آنا یہ غیر اختیاری چیز ہے، بلکہ خیالات لانا نہ لانا یہ اختیاری چیز ہے۔ دونوں کے اندر کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو دوستو ہمیں نماز اس طرح، تو حضور قلب کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نماز اس طرح پڑھیں کہ ہم غیر اللہ کا خیال نہ لاوے۔ کیا ہے؟ ہم غیر اللہ کا خیال نہ لاوے۔ نماز کے اندر ہمیں غیر اللہ کا خیال لانا ہی نہیں ہے نا۔ اور اس کو آپ اس طرح مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے غیر اللہ کا خیال نہ لاوے۔ جیسے یہ دیکھیں دل جو ہے ہمارا، یہ دل عام سڑک کی طرح ہے۔ جیسے عام سڑک ہوتی ہے نا، اس کے اوپر جو دیکھو شریف انسان بھی گزرتا ہے، بدماش بھی جاتا ہے، چمار بھی جاتا ہے، بھنگی بھی وہاں سے گزرتا ہے، ہر قسم کے جانور بھی وہاں سے گزرتے ہیں۔ تو دل کی بھی مثال ایسی ہے، اس میں قسم قسم کے جو ہے خیالات آتے ہیں، فلاں خیالات۔ یہ اصل یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو ان غلط خیالات کے لانے سے روکیں، ہے نا۔ آ جائیں اس پہ کوئی پکڑ نہیں، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے کہ ایک شخص ہے، اس کو کسی عورت سے عشق ہو گیا، لو ہو گیا، پیار ہو گیا، اور اس میں وہ سکسیس بھی ہو گیا۔ تو اب اس کی کیا صورتحال رہتی ہے کہ وہ جب کھاتا ہے تو اس کو کس کی یاد آ رہی ہے؟ اپنی محبوبہ کی یاد آ رہی ہے۔ سو رہا ہے تو محبوبہ کی یاد آ رہی، چل رہا ہے تو محبوبہ کی یاد آ رہی، لیٹ رہا ہے تو محبوبہ کی یاد آ رہی، اسکول جا رہا ہے، مدرسہ جا رہا ہے تو محبوبہ کی یاد آ رہی، ورق پر اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اور صورتحال یہ کہ یہ عشق اتنا مضبوط ہو رہا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ محبوبہ کے گھر سے محبوبہ نے اس کو کھانے پر بلا لیا۔
تو بتاؤ اس کی محبت کتنی شدید ہو جائے گی، اس کو کتنا عشق اس کا ابھر جائے گا۔ چنانچہ جب اس کو دعوت دی جائے گی تو سب سے پہلے تو کیا ہے، اچھے صابن اچھے مہنگے والا لائے گا، اپنے بدن کو اس سے کیا ہے صاف کرے گا، اپنا میل کچیل دور کرے گا، پھر اپنے کپڑے دھوبی کے پاس سفید کپڑے دھلوائے گا یا نئے کپڑے سلوائے گا، پھر سلوانے کے بعد جوتے چپل نئے لائے گا، اور پھر جو ہے اس کو پہنے گا، اچھا بہترین قسم کا عود عطر اپنے بدن پر ملے گا، اور اللہ نیکی دے تو اور بھی بہت سارے اہتمام کرے گا۔ اور پھر یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ اس کی محبوبہ راضی ہو جائے۔ وہ مہنگا عطر کیوں خرید رہا ہے؟ تاکہ اس کی محبوبہ راضی ہو جائے۔ وہ نئے کپڑے کیوں سلا رہا ہے؟ تاکہ اس کی محبوبہ راضی ہو جائے۔ تو یہ حضور قلب جو ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس لیے کریں تاکہ ہمارا محبوب راضی ہو جائے، ہر وقت اللہ کا استحضار ہو ہمیں، نماز میں بھی اللہ کا استحضار، دکان میں بھی اللہ کا استحضار، چلتے پھرتے بھی اللہ کا استحضار ہو، یعنی اللہ کی یاد ہمارے دل میں بسی ہوئی ہو کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ محققین صوفیاء نے فرمایا، اللہ والوں نے فرمایا کہ اگر یہ بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو سب سے آسان یہ ہے کہ جو چیز حلال ہو وہ کرے، جو حرام ہو اس سے بچے۔ یہ بھی بہت شارٹ کٹ رستہ ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا اور حضور قلب کو حاصل کرنے کا۔ تو بہرحال دوستو، قرآن شریف کی آیت کی تفسیر یہ تھی کہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ نماز کا بڑے خشوع خضوع اور تعدیل ارکان کے ساتھ نماز با جماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کی نماز جو ہے خشوع خضوع اور تعدیل ارکان، یعنی اعلیٰ قسم کی حضور قلبی کے ساتھ ان کی نمازیں ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آج کل ہماری نمازیں ہیں کہ 4 رکعت والی نماز ہے، اس میں 4 دکانوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے، ایسا نہیں، بہت اچھی طریقے سے ان کی نمازیں ہوتی تھی۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس طریقے سے نماز پڑھیں، بلکہ آج تو ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں ایک بے نمازی ہو تو اس کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ تو اب آپ سوچو کہ جس گھر کے اندر بہت سے عورتاں بھی مرداں بھی سب کے سب جو ہے بے نمازی ہو تو اس گھر میں کتنی نحوست ہوگی، اور وہ نحوست کتنے گھروں تک پھیلے گی۔ اسی لیے دیکھو گھروں کے اندر بے برکتی ہے نا، میاں بیوی آپس میں جھگڑتے ہیں، اولاد کہنا نہیں مانتی ہے، اور بھی اور قسم کے جھمیلوں میں لوگ پھنسے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ نماز نہ پڑھنے کا وبال ہے دوستو۔ اسی لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفنانا نہیں چاہیے، ہے نا۔ تو یہ حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، تحقیق کہ اس نے کفر کیا، اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ تو یہ بے نمازی کی، اور نماز کی خوبیاں کیا ہے؟ نماز کی خوبی دیکھو، آپ اس کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے جو اعضائے رئیسہ ہے، یعنی جو خاص امپورٹیٹ ہمارے باڈی پارٹ ہے، جیسے ہاتھ ہے، چہرہ ہے، ہمارا منہ ہے، ہمارے پاؤں ہے، اللہ اس کو ایسا چمکا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کو اتنا سکون ملتا ہے۔ دوسرا، پھر ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم کو دلی سکون بے انتہا ملتا ہے۔ تو کتنے بینیفٹ ہے، یعنی جسمانی روحانی سکون مل جاتا ہے۔ آج دنیا اس کے لیے کتنا لاکھوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں جسمانی روحانی سکون کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ 5 وقت عطا فرماتا ہے، اور عید بقرعید آ جائے تو پھر 5-6 وقت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، مگر ہم کو اس احسان اور نعمت کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جو بندہ نماز با جماعت کا اہتمام کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بعض حدیثوں میں یہ روایت آئی ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ جنت کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، پھر وہ غوطہ لگانے کے بعد باہر نکلتا ہے تو اس کے پروں سے جتنے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو نماز کو بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے، نماز بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔